السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد انه ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في قرآن المجيد: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن گناہگار انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر جو پہرے دار میرے رب نے کھڑے کیے ہیں، غلاظ، وہ بڑے سخت دل ہیں، شداد، بڑے زور آور اور طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، رب انہیں جو حکم دیتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، رب انہیں جو حکم دیتا ہے اس حکم کے اندر ذرا برابر بھی وہ تاخیر نہیں کرتے۔ پچھلے جمعے میں ہم نے الدین النصیحہ کے تحت خیر خواہی، بھلائی، اس کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ میری اور آپ کی خیر خواہی کا سب سے زیادہ حقدار میرے اور آپ کے گھر والے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ فرمان نبوی ہے جیسا بھی انسان ہو، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ ان میں سے بھی ایک اولاد صالح ہے، نیک اولاد ہے، دیندار اولاد ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، ان کے درجات بلند ہونے کی دعا کرتی ہے۔ اس لیے کہ اولاد جہاں نیک نامی کا ذریعہ ہے وہاں بدنامی کا بھی ذریعہ ہے۔ جہاں نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ اللہ نے اولاد بیوی بچوں کو بنایا، وہاں گناہوں کے بڑھنے کا ذریعہ بھی یہی اولاد اور بیوی بچوں کو کہا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ
ہماری اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں نیک صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے، دیندار بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور مالک مجھے بھی پرہیزگاروں کا امام، پیشوا، رہبر اور رہنما بنا دے۔ اولاد، بیوی بچے اگر اچھے ہوں تو یہ دنیا میں اللہ نے انسان کی جنت بنائی ہے۔ اگر یہ بگڑ جائیں، آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، دنیا آپ کی جہنم ہے، آگ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل خیر خواہی اپنی اولاد اور خود سے یہ ہے جو اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یہ ہے اصل کامیابی۔ جتنا غم اور صدمہ مجھے اور تجھے اپنی اولاد کے دنیا کے فیوچر کا ہے، اگر آخرت کے معاملے میں اپنی اولاد کے لیے یہ فکر کریں تو میری تیری دنیا اللہ بہترین بنا دے۔ سورۃ تحریم آپ نے بڑے بڑے انداز میں سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، لیکن شاید سورۃ تحریم کے پہلے الفاظ میں، پہلی آیت میں اس نقطے پہ شاید کم غور کیا ہو، جو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ آقا، اے میرے نبی، آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر دیا؟ لم تحرم ما احل اللہ لک، جو شہد ہم نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، حلال بنایا تھا، آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں؟ یہ ہے نقطہ۔ اب ان الفاظ پہ ذرا سوچے، آقا کو کہا گیا کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حلال چیز کو حرام ٹھہرا رہے ہیں؟ ان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، میں اور آپ جب صبح کو اٹھتے ہیں، میرے اور آپ کے بیوی بچے سو رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھنے سے ناراض ہو جائیں گے، ماتھے پہ تیوڑ اور بل چڑھ جائے گا، سخت اور کرخت بولیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بیوی کا موڈ آف ہو جائے گا، بچہ بدتمیزی کرے گا۔ بچے کو خوش کرنے کے لیے نہ بچے کو جگایا نہ بیوی کو جگایا، اور خود آ کے صف اول کا نمازی بھی بن گیا۔ بعض گھروں کے اندر ایسے بزرگ بھی ہیں جو مسجدوں کے مؤذن بھی ہیں، لیکن نہ بیوی کو جگایا نہ اولاد کو جگایا۔ میرے محبوب بڑی محبت کے انداز میں اپنے بیوی بچوں کو اٹھایا کرتے تھے، بڑی محبت کے انداز میں۔ اور آپ بھی آج اگر محبت کے انداز میں اپنے بیوی بچوں کو جگائیں، 1 2 4 دن، 2 ماہ، 4 ماہ، آخر اچھائی انسان کے دل پہ اثر ضرور کرتی ہے۔ مگر یاد رکھنا، اگر انہیں دنیا میں خوش کرنے کے لیے ان کی آخرت اور عاقبت آپ نے برباد کر دی، وہی بچہ نماز کے وقت سویا رہے تو ماں کو بھی برداشت ہے، باپ کو بھی برداشت ہے، وہی بچہ سکول کے وقت، آفس کے وقت، کمانے کے وقت اگر سویا رہے تو گھر میں کسی فرد کو برداشت نہیں ہے۔ وہی بیوی نماز کے وقت سو جائے، کوئی پرواہ نہیں، مگر میرے آفس جانے کے، کام جانے کے وقت سے پہلے اٹھ کے مجھے کھانا ناشتہ تیار نہ دے تو میرا اظہار ناراضگی ہوتا ہے۔ محبتیں ہیں دنیا کے لیے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن
ان کے مزاج ایسے بدلیں گے کہ دنیا میں گہرے یار تھے، گہری محبتیں تھیں، مگر قیامت کے دن وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، دشمن بن جائیں گے۔ بیوی خاوند کی، خاوند بیوی کا، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا، بیٹی ماں کی، ماں بیٹی کی، بھائی بھائی کا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے پہ مدعا ڈالیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقی پرہیزگار، ان کی دنیا میں بھی محبت ہے، آخرت میں بھی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، چکنا رہنا۔ کتنے سخت لفظ بولے، اور پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اولاد آزمائش بھی ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، ہاں اسی کو اچھا استعمال کر لو، یہی دنیا کی بیوی تمہاری جنت کا ذریعہ بن جائے گی، یہی اولاد تمہاری جنت کا ذریعہ بن جائے گی، یہی مال تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہی نے دشمن کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب آپ اپنا حق ادا نہیں کریں گے، ہم نیک ہیں مگر اپنی ذات تک، ہماری نیکی ہمارے تک محدود ہے، نمازی ہیں صف اول کے مگر پورے گھر میں اکیلے، تکبیر اولیٰ کے نمازی ہیں مگر صرف خود، نماز جمعہ میں آتے ہیں، خطبہ جمعہ سنتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، امام کے قریب بیٹھتے ہیں، مگر خود نہ میرا بیٹا آتا ہے، نہ میری بیوی آتی ہے، نہ میری اولاد آتی ہے، میرا اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آتا، میں اکیلا بڑا مطمئن ہوں کہ میں نیک ہوں، صف اول کا نمازی ہوں، تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں، صوم صلاۃ کا پابند ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، وہ نیکی جو آپ تک محدود ہو جائے، وہ نیکی کیسی ہے؟ کبھی ٹھنڈے علاقے کو دیکھا ہے جہاں برف باری ہوتی ہے، برفانی علاقے کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی وہاں جائیں، شدید گرمی کے دنوں میں بھی جائیں تو آپ ٹھنڈ والے ماحول کے کپڑے لے کے جاتے ہیں، برف باری ہے، برفانی ماحول ہے۔ ٹھنڈے ماحول کی یہ خوبی ہے کہ جہاں برف ہے آس پاس بھی ٹھنڈک ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ صرف اسی جگہ ٹھنڈک ہو، آس پاس نہ ہو۔ کبھی دیا کو جلا کے دیکھا ہے؟ کیا دیا صرف خود روشن رہتا ہے یا اس کا آس پاس بھی روشن ہوتا ہے؟ اس کی جلا، اس کی روشنی اس کے دائیں بائیں آس و پاس اڑوس پڑوس بھی ہوتی ہے۔ کبھی روشنی کے لیے بڑا بلب لگاؤ، وہ پوری گلی کو روشن کر دیتا ہے، سڑک پہ لگاؤ، ایک کھمبے پہ لگا ہوگا، ساری سڑک کو روشن کر دے گا، اس نے اپنا آس پاس بھی روشن کرنا ہے۔ کبھی خوشبو کو دیکھا ہے کہ جس نے صرف خوشبو لگائی ہوتی ہے وہ خوشبو صرف وہی سونگھتا ہے، اس کی مہک صرف اسے آتی ہے، اس کی مہک دوسرے کو نہیں آتی کیا؟ خوشبو جس شخص نے لگائی ہوتی ہے، مسجد کے گیٹ سے یا آفس کے دفتر میں داخل ہوتا ہے کہ اس کی مہک، اس کا معطر ہونا سب میں پھیل جاتی ہے اور سب اس سے لذت محسوس کرتے ہیں۔ مگر تیری میری نیکی، تیری میری نماز، تیرا میرا روزہ، تیری میری حج کرنے، عمرے کرنے، کیا ہماری ذات تک صرف محدود؟ نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ اولاد کی فکر، یہ پھر نیکی کیسی ہوئی؟ یہ خیر خواہی کیسی ہوئی؟ یہ انسان کے لیے قابل فکر، قابل غور بات ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص بڑا نیک ہوگا، اس کا پروانہ جنت میں جانے والا اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، بڑا خوشی خوشی مسکراتا ہوا جنت کی طرف جا رہا ہوگا کہ اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی، اس کا ہم دیوار اسے پکڑ لے گا،
اس کا دوست، اس کا کولیگ، اس کا ہمسایہ، اس کے ساتھ رہنے والا، اس کے ساتھ وقت گزارنے والا، اس کا ہمسایہ، اس کا ہم دیوار اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اللہ کے پاس لے جائے گا اور اللہ سے کہے گا یقول یا رب ھذا خاننی ھذا خاننی، اے میرے رب اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ اس جنت میں جانے والا جو پروانہ ہاتھ میں تھما ہوا ہے جا رہا ہے، روک دیا گیا، اللہ پوچھیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، کون سی خیانت کی اس نے، اس کی خیانت کیا کی تو نے؟ وہ شخص آگے سے کہے گا وَعِزَّتِكَ یا رب ما خنتہ فی اہل ولا مال، اللہ تیری عزت کی قسم میں اس کا ہمسایہ تھا لیکن کبھی بھی نہ میں نے اس کے مال میں، نہ کبھی اس کی عزت میں، نہ کبھی اس کے کسی معاملے کے اندر میں نے کبھی خیانت نہیں کی تھی۔ اللہ اس کو کہیں گے، اس کے ہمسائے کو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں نے کبھی خیانت نہیں کی، تیرے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ وہ شخص آگے سے کہے گا صدق یا رب، اللہ یہ سچ کہہ رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے واقعتاً اس نے میرے کسی کام میں خیانت نہیں کی تھی، وَلَكِنَّهُ رَآنِي عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَنْهَنِي عَنْهُ، یہ مجھے گناہ کرتے دیکھتا تھا، نافرمانی کرتے دیکھتا تھا، خود جمعے کے لیے آ جاتا مگر مجھے منع نہیں کرتا تھا کہ دکان بند کر کے تو بھی آ جا۔ اس کا شادی حال کھلا ہوا ہے، یہ اسے ڈیل کر کے چھوڑ کے آ جاتا تھا، خود آ کے نماز جمعہ بھی پڑھتا ہے۔ اللہ یہ میرا ہمسایہ تھا، میرے اندر بدی بھی دیکھتا، خامی بھی دیکھتا، برائی بھی دیکھتا، لیکن لم ینہنی عنہ، اس نے کبھی مجھے اس برائی سے منع ہی نہیں کیا تھا۔ آپ کے آتے آتے راستے میں کتنے آپ کے عزیز و اقارب جاننے والے ملتے ہیں، آپ ایمان سے بتائیں، آپ اپنے ہمسائے کو، احباب کو، جاننے والوں کو آتے آتے دعوت دیتے ہیں کہ بھائی جمعے کا وقت ہے، یار آج آپ بھی جمعہ پڑھ لینا، اچھا یار ایک جمعہ پڑھ لینا آپ ہمارے پاس، یار ایک گفتگو تو سن کے دیکھنا، یار ایک بار آ کے تو دیکھو یار۔ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو سدھار دیا۔ اپنی نیکی تک مطمئن نہ ہو جانا کہ تو بڑا نیک ہے، یہ دیکھ تو نے دوسرے کی فکر کتنی کی ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقی پرہیزگار کے علاوہ جو دنیا میں دنیا داری سے محبت کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کی محبتیں نفرت اور دشمنی میں بدل جائیں گی۔ کوئی محبت نہیں ہوگی بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے، بیوی کو خامد سے، خامد کو بیوی سے۔ جو دنیا داری میں آج ایک دوسرے کے گیت گاتے ہیں، اگر ایک دوسرے کے دین میں خیر خواہ نہیں، دین نہیں سکھایا، نبھایا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دشمن بن جائیں گے۔ اور آپ نے بنی اسرائیل کا بڑا معروف واقعہ سنا ہوا ہے، بیٹھی میں بھی ہے، اور بڑا معروف واقعہ ہے۔ اوحی اللہ الی ملک من الملائکہ، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اور بعد روایت میں آتا ہے جبریل امین کو حکم دیا، انقلب مدینۃ قضا و قضا علی اہلہا، جاؤ جبریل، فلاں بستی بڑی نافرمان ہے، بغاوت کی حد اور عروج کو چھو رہی ہے، جاؤ اس بستی کو اقلب، الٹا دو اس کو، بھسم کر دو اس کو، مٹا دو اس کو، صفحہ ہستی سے ختم کر دو۔ وہ فرشتہ آیا، دیکھا کہ پوری بستی تو گناہ میں لت پت ہے، جرائم میں ہے، مگر اس بستی سے باہر ایک بندہ ایسا بھی ہے، کہا اللہ ان فیہ عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اللہ اس بستی کی آبادی سے تھوڑا سا متصل ایک بندہ ایسا بھی ہے تیرا جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر کبھی گناہ نہیں کیا، تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر بستی الٹاتا ہوں، بھسم کرتا ہوں، مٹاتا ہوں، وہ نیک بھی ساتھ مٹتا ہے،
رب کا حکم ہوتا ہے قال اقلبها علیہ وعلیہم، اقلبها علیہ وعلیہم، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس نیک کو پہلے بھسم کرو، بستی کو بعد میں کرنا۔ گھر میں ایک فرد نیک ہے، سارے بے نمازی ہیں، اسے اپنی نماز پہ کیا مان ہے؟ دفتر میں سارے بے نمازی ہیں، ایک باس نمازی ہے، اس کو اپنی نماز پہ کیا مان ہے؟ ساری اولاد میں سے خود نمازی بن گیا، کیا کمال کر دیا، کیا اس نے کدو میں تیر مار دیا، کون سا ایسا حیران کن ہو گیا۔ اور یہاں رب کا حکم کیا ہو رہا ہے؟ اقلبها علیہ وعلیہم، پہلے اسے بھسم کرو پھر دوسروں کو بھسم کرنا۔ کیوں؟ اللہ وہ تو نیک ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ لِي سَاعَةً قَطْ، اس نے کبھی برائی دیکھ کے ایک لمحے لحظے کے لیے بھی کبھی کسی کو برائی سے منع ہی نہیں کیا۔ جمعے کے وقت آج ذرا سوچیں، میرا آپ کا بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے، کھیلنے دو، میرے آپ کی اولاد نے دکان کھولی ہے، کھلی رہنے دو، شادی حال دفتر کھولے ہیں، کھولے رہنے دو، میرا آپ کا بیٹا نماز جمعے کے وقت بازار میں چلا گیا، جانے دو، بیوی بچے بازار چلے گئے، چلے جائیں، وہ نماز کا وقت ہے، وہ عبادت کا وقت ہے، وہ جمعے کا وقت ہے۔ نہیں، نہ تیرے تیور بدلے نہ میرے تیور بدلے، نہ مزاج میں کوئی ایسا فرق آیا۔ اللہ نے کہا وہ جو بد بنا تو نے اسے کبھی بدی سے منع کیا؟ آج ہم مطمئن ہیں، میں نیک ہوں نا، اللہ کا فضل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں نا، بوڑھے ویلے آ کے میں مسجد کا بانگا اذان مؤذن تو بن گیا، اور بیوی بچوں پہ کیا کیا میں نے؟ اور اگر کیا بھی تو نیکی کا انداز ہی الٹ، ادفع باللتی ہی احسن، اللہ نے کہا تیرا انداز محبت والا ہوتا، بیوی کو محبت والے انداز میں، پیار بھری محبت والے انداز اور نظر کے ساتھ نماز کے لیے کہتا، بیٹے کو کہتا، میں دیکھتا وہ کیسے نہیں نماز پڑھتی تھی، تو جلاد بن کے بیوی کے اوپر ایسا حاکم بن گیا، بچوں کے اوپر، وہ کہتے ابا جا پڑھ لا نماز، میں نہیں پڑھنی، جا ابا جا کے پڑھ لا جمعہ، میں نہیں پڑھنا۔ ہم نے تو نیک کو نیکی کی طرف لانا تھا، بد کو بھی نیکی کی طرف لانا تھا، مگر قولا لینا، موسیٰ کا حکم ہوا کہ فرعون کو نرم لہجے سے بات کرنا، تیری میری بیوی کے لیے، نماز کے لیے، ہم اس کو، اب کتنے لوگ ہیں اپنی اولاد کو ابو جہل سے چھوٹا لقب نہیں دیتے، اپنی بیوی کو کتنے سخت کلمے اور جملے بولتے ہیں۔ کبھی محبت کے انداز میں میرے آقا نے ساری زندگی اپنے بیوی بچوں سے جو سلوک کیا، کبھی پڑھ کے تو دیکھیں۔ جب آپ میں محبت ہوگی تو آپ کی نیکی سے آپ کے گھر والے محبت کریں گے۔ جب آپ کا اسلوب انداز غلط ہوگا، چیز بے شک کھری ہو، آج خالص دودھ لے کے کسی دکان میں کوئی بیٹھ جائے، اس کا اخلاق بد ہو جائے، کوئی اس سے دودھ نہیں لے گا، ملاوٹ والا دودھ میٹھے انداز میں بیچ دے، شام کو پہلے بک جائے گا، یہ کھرے آدمی سے خالص نہیں بکے گا۔ ضروری تو نہیں میں آج نیک بنا ہوں تو میرا بچہ بھی آج ہی بنے، میرے دل کی دنیا آج بدلی ہے تو میری بیوی کی بھی آج بدلے، میرے بھائی کی بھی آج ہی بدل جائے، میرے باس کی، میرے ملازم کی بھی آج ہی بدل جائے۔ لیکن مسلسل کبھی ٹوٹی کے نیچے دیکھا ہے کتنا مضبوط پتھر ہوتا ہے، اور ٹوٹی مسلسل صرف ایک ایک قطرہ گراتی ہے، ایک ایک قطرہ، وہ ایک ایک قطرہ پتھر کے اوپر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی ایک ایک اچھی بات اپنے گھر والوں کو کر کے تو دیکھو، وہ پتھر سے زیادہ مضبوط نشانات اس پہ چھوڑیں گے۔ اور احباب گرامی، محبوب نے مخاطب ہوشیار باش کر کے کہا، الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اسے پوچھا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دوسری بیت میں آتا ہے الرجل راع علی اہلہا، جو خاوند ہے وہ گھر کا بادشاہ ہے، گھر کا سرتاج ہے، قیامت کے دن
دین کو کتنا برقرار رکھا، دین کتنا سکھایا۔ ایمان سے سوچئے، ایمان سے سوچئے، تھوڑی دیر دل کی گہرائیوں میں ذرا چلے جائیے، دل کی کھڑکیوں کو کھول لیجئے۔ جو میرا آپ کا معاشرے میں سے کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پائلٹ بنتا ہے، کیا وہ پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے انجینئر ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی وہ جہاز اڑانے آتے ہیں اس کو پائلٹ ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں آپ کا کردار ہوتا ہے۔ آپ اپنی اولاد پہ پہلے دن سے محنت کرتے ہیں، بہترین سکول کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین ٹیوٹر کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین اکیڈمی میں اس کی بہترین فیس پے کرتے ہیں، پھر آپ اسے وقت دیتے ہیں، پھر بنانے سنوارنے میں پوری محنت کرتے ہیں، تب و دو کرتے ہیں، اس کی سوچ موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کا نظریہ بدلتے ہیں، اس کو پختگی دیتے ہیں، اور پھر یہ سارا کچھ دینے کے بعد آپ کا بچہ جو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے وہ بہترین ڈاکٹر بن جاتا ہے، جو انجینئر بنانا چاہتا ہے وہ بہترین انجینئر بن جاتا ہے، جو پائلٹ بنانا چاہتا ہے وہ دنیا کا بہترین پائلٹ بن جاتا ہے۔ یہ پیدا ہوتے تو نہ پائلٹ تھا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ انجینئر تھا۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو وقت دیا، آپ نے اس کو پیسہ دیا، آپ نے اس کو دنیا دی، دنیا دی، وہ دنیا دار بن گیا۔ دنیا کے لیے وقت اور محنت دی، جس کے لیے دیا وہ بن گیا، جس کے لیے نہیں وقت دیا وہ کیا بنا ہے؟ کبھی محبت والے انداز میں، پیار والے انداز میں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے، بے شک وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ماتھا چوم کے اسے مسجد میں لائے، حاکمیت والا انداز۔ ہماری نیکی بھی بدی میں بدل جاتی ہے، پھر اس چیز کا اثر کہاں ہوگا؟ نیکی تو بدی میں بدل جائے گی۔ لیکن جو میرے اور تیرے گھر بچہ پیدا ہوا وہ پیدا ہوتے ہی گستاخ تھا، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی بے ادب تھا، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا اللہ نے اسے فطرت سے ہٹ کے پیدا کیا؟ نہیں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اور ایک میں آتا ہے علی فطرۃ الاسلام۔ ہر بچہ جو جنم دیتا ہے، جس گھر میں وہ آنکھ کھولتا ہے، رب اسے مسلمان پیدا کرتا ہے، فطرت میں پیدا کرتا ہے۔ امیر اور غریب کا دونوں کا بچہ دیکھ لیں، پیدا ہوتے گورے رنگ کا، لال رنگ کا، خوبصورت، پورے اعضاء والا۔ اللہ نے مجھے آپ کو سب کو جب اولاد دی، فطرت پہ دی، مسلمان دی، نیک مزاج کے ساتھ دی، پھر آقا نے کیا فرمایا؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر تمہارے کرتوت دیکھتا ہے، تمہاری عادات دیکھتا ہے، تمہارا مزاج دیکھتا ہے، تمہاری محنت طریقہ کار دیکھتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، تم گالی دیتے ہو تو وہ بھی گالی دیتا ہے، تم اپنی بیوی کو مارتے ہو اپنی بیوی کو مارتا ہے، تم بد زبان بنتے ہو وہ بھی بد زبان بنتا ہے، تم کسی کو گیڑا جھوٹ دیتے ہو وہ بھی دیتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ کرتا ہے، جو تم اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی وہ کرتا ہے، جو تم کرتے جاؤ گے وہ بناتے جاؤ گے۔ یہودی یہودی بنا دے گا، مجوسی مجوسی بنا دے گا، بد بد بنا دے گا، نیک آلریڈی اس میں نیکی تھی، نیک نے نیک بنا دینا ہے۔ فطرت کو بگاڑا میں نے اور آپ نے۔ بچے کو کیا معلوم ہے گالی کیا ہوتی ہے؟ بچے کو کیا معلوم ہے کہ بڑے کی بے ادبی کیا ہوتی ہے؟ لیکن ہم نے ایسا کیا۔ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، آخری بات کرتا ہوں جو میں کا ٹائم ختم ہو گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بھرے مجمع میں رب کی طرف سے ایک آواز لگے گی، ینادی منادن یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آواز لگے گی بھرے مجمع میں، میدان محشر میں، سب لوگوں کے سامنے، این الذین اقلت عیالہ حسناتہم، مجرم تو یہاں کھڑے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، مگر این اقلت عیالہ حسناتہم، وہ لوگ کہاں ہیں جو ان کی نیکیاں کھا گئے؟ یہ جو مجرم بنے یہ کن کی وجہ سے بنے؟
یہ جو गुनाहगार बने ये किन की वजह से बने, ये बेनमाजी बने ये किन की वजह से बने, इनको कुरान का तर्जमा नहीं आता था, सबब कौन है, इनको नमाज नहीं आती थी, सबब कौन है, इनको नमाज जनाजा नहीं आती थी, सबब कौन है, ये मस्जिद से नफरत क्यों करता है, सबब कौन है, ये मौलवी को गाली क्यों देता है, ये आलिम दीन को गाली क्यों देता है, इसका सबब कौन है, युतबिर्रजुलिन यौमल क़ियामा। और दूसरी रिवायत में आता है ऐसा भी होगा फयुकाल अक़ल्लत अयालुहु हसनातिही, जब ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा लोग कहेंगे ये देखो ये अपने बच्चों की नेकियां खा गया, और एक में आता है ये है जिसने अपने बच्चों की नेकियां खाई, और एक में आता है ये है जिसके बच्चे इसकी नेकियां खा गए, इसकी नेकियां इसके बच्चे खा गए, कि वो नेकी में जाते हुए निजात से जाता हुआ फिर पकड़ा जाएगा। क्यों? खुद हाजी बना, बच्चे को क्या बनाया, औलाद के साथ तूने क्या किया। ईमान से बताएं, मेरी आपकी तबलीग बाहर होती है या घर वालों के लिए होती है? जिस मीठे अंदाज में हम लोगों की कुंडी खटका के उनको तबलीग की दावत देते हैं, जिस मीठे अंदाज में हम बॉस की बात पे जी हजूरी करते हैं, जिस मीठे अंदाज में मैं दुकान पे बैठ के अपने गाहक की पूरी कोशिश करता हूं और नाराज ना हो, इतनी मिठास और शरीनी कभी मैंने अपनी औलाद और बीवी बच्चों को दीन की तरफ लाने के लिए मोहब्बत का ये अंदाज इख्तियार किया। हमारी औलाद को, बच्चों को शहर के हर अच्छी दुकान का पता है, यहां से कपड़ा अच्छा मिलता है, यहां से दही बल्ला अच्छा मिलेगा, यहां से फ्रूट अच्छा मिलेगा, यहां से फला चीज अच्छी मिलेगी। ईमान से बताए, आपकी औलाद को पता है फला मस्जिद के खतीब का अंदाज बड़ा कमाल है, वो अंदाज बड़े खूबसूरत तरीके से बात समझा देता है, वो मस्जिद बड़ी साफ सुथरी है, उसमें माहौल बड़ा कमाल है, वहां ये है। आपको पता है, या आपकी औलाद बीवी बच्चों को पता है, शादी बरादरी पे कभी अकेले क्यों नहीं जाते, अहले खाना क्यों नहीं लिखा हो, ना लिखा हो तो क्यों नहीं जाते? क्या जब मस्जिद में आए महबूब ने तरतीब नहीं बताई थी कि पहली साफ मर्दों की, बड़ों की, फिर बच्चों की, फिर औरतों की? और आज के जदीद दौर में क्या मसाजिद के अंदर खवातीन के लिए, बच्चों के लिए अलग एहतिमाम नहीं है उनके लिए? लेकिन हम में से कौन अपने बीवी बच्चों को घर से आने देता है? सहाबा से ज्यादा गैरतमंद कोई नहीं था। अगर उनकी बीवियां मसाजिद में आती थी, ईदगाह में आती थी, दीन सीखती थी, महबूब सिखाते थे, अगर आज हमारी गैरत इतनी अलग नुमाया अंदाज से हो जाए कि बीवी बच्चे ना मस्जिद में आए ना ईदगाह में आए, कल कयामत के दिन आपकी बहू हो, बेटी हो, बीवी हो या माँ हो, क़यामत के दिन आपसे सवाल करेगी। बेटा हो, बिगड़ा हुआ जैसा भी है, क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। अल्लाह ये नेक बन के आज चला जाए, मैं पकड़ा जाऊं, इसकी जो जिम्मेदारी थी इसने निभाई। हम हक लेना जानते हैं, हक लेने से पहले हक देना है। आप पहले औलाद का हक दें, उन्हें अच्छा इंसान बनाएं, बीवी का अच्छा अखलाक बनाएं, उसे अच्छी मोहब्बत दें, अच्छी तरबियत करें उसकी। फिर देखिएगा आपको अपने बच्चे को जगाने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको अपनी बीवी को जगाने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको अपनी बीवी को सब्र के अल्फाज बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। वो अमीरी गरीबी में सब्र भी करेगी, शुक्र भी करेगी, साथ भी देगी, इज्जत भी रखेगी, रख रखाव भी रखेगी, चार दीवारी के अंदर आपका साथ भी देगी, चार दीवारी से बहर भी आपकी इज्जत को कमाल नहीं होने देगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तेरे महबूब ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, और अल्लाह खैर खाही का सबसे ज्यादा हकदार अहले खाना है। अल्लाह हमें अपने अहले खाना से मोहब्बत और उनकी अच्छी तरबियत और उन्हें नेकी की तरफ माइल कायल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احباب گرامی، لب لباب یہ ہے میرے پورے خطبے کا، اپنی اولاد پہ پہلے دن سے محنت کریں. جب وہ نرم شاخ ہے، جدھر موڑیں گے مڑے گی. جب وہ بڑا ہو کے ایک تنا بن گیا، درخت بن گیا، وہ جھک بھی نہیں سکتا، وہ مڑ بھی نہیں سکتا، اس کی عادات بدل بھی نہیں سکتی. پھر ہم بیٹھتے ہیں ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہماری اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے. پہلے دن سے اپنی اولاد پہ محنت کریں. آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کے لیے بہترین سایہ دار درخت بنے گی. جہاں آپ خود جمعے میں آتے ہیں، اپنی اولاد کو مسجد میں لے کے آئیں، اپنے بچوں کو لے کے آئیں. وہ بچے چھوٹے ہیں یا بڑے، پیار محبت سے انہیں بھی لے کے آئیں. اور کوشش کیا کریں وقت پہ آئیں، شروع میں آئیں، آپ کو خطبے کی بات کی موضوع کی صحیح سمجھ آئے. آخر میں آنا اور نماز کے ساتھ شریک ہو جانا اور پھر یہ مطمئن ہو جانا کہ ہم نے خطبہ بھی پڑھ لی، سن لیا، ہم نے نماز جمعہ بھی ادا کر لیا. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے. وقت پہ آئیں، بیوی بچوں کو لے کے آئیں. خواتین کے لیے الگ اہتمام ہے، الگ راستہ ہے، اوپر ان کے لیے پورا اہتمام ہے، تاکہ کوئی بھی نیکی کی بات ہم سے سنیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور دوسرا یہ اعلان ہے، مرکزی جامعہ مسجد القدس اہل حدیث محلہ محبوب پورہ علی پور چٹھا میں 10 دسمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء قرآن و سنت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید کے صاحبزادے انعام الرحمن یزدانی اور مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب آف فیصل آباد اور قاری بنیامین عابد صاحب آف اکاڑا وہ تشریف لا رہے ہیں. تو احباب اس میں شرکت کریں. اللہ ہماری شرکت خیر کا ذریعہ بنائے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.